الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے پیارے دینی بہن بھائیوں، آج پہلا روزہ ہے، جہاں بھی آج پہلا روزہ ہے، اور جن کا کل شروع ہوگا ان تمام بہن بھائیوں کو رمضان کی مبارک، اور اس کی تیاریوں میں ہم سب مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار کر لے۔ پھر دوسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، زندہ ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو، اس کا شکر کرو۔ تو پیارے بہن بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، آئیے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کی اور سوچتے ہیں اس کو کیسے گزارا جائے۔ میں جو بات کر رہی ہوں نا، سب عام لوگوں کے لیے کر رہی ہوں۔ ظاہر مجھ سے بڑے بڑے علماء کرام یہاں موجود ہیں، عالماء ہیں، دین کے لیے خدمت کرنے والے لوگ ہیں، تو میرے مخاطب وہ تمام بہن بھائی ہیں جو اپنے زندگی کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں اور بہت مشکل سے وقت نکال کے تھوڑا سا نمازیں ادا کرتے ہیں اور پھر مصروف ہو جاتے ہیں اور دنیا کی جھمیلوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص رحمت بخشی ہے کہ ہمیں سال میں ایک مہینہ مقرر کر کے دے دیا کہ تم اس کو عبادت کا مہینہ بنا لو۔ یہ مہینہ خاص عبادت کا مہینہ ہے، اور روزوں کا صلہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دے گا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس کی عبادت کا صلہ کتنا ہے، کتنے فیصد کیا ہے، بلکہ اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو جتنا ہمارا اخلاص ہوگا، جتنی ہماری محبت ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور صلہ ملے گا۔ تو 12 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ، یہ ہماری ایک طرح سے ٹریننگ ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیجیے جیسے جب ہم کسی نئی جاب پر جاتے ہیں تو پہلے ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے، چاہے ہمارے پاس ڈگری ہو، ہمارے پاس ڈپلومہ ہو، ہمارے پاس ایکسپیرینس ہو، لیکن نئی جگہ پر ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہاں آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں، یہاں آپ کو اپنے 8-10 گھنٹے کس طرح گزارنے ہیں، آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے روزے رکھنے ہیں۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ اپنے بندوں کو بھوکا مارے یا ان کو مجبور کرے۔ اللہ تعالیٰ تو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، بیجا نہ اڑاؤ، ٹھیک سے کھاؤ پیو، پیٹ بھر کے کھاؤ، جو دل چاہتا ہے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ظلم کر کے یا سختی کر کے روزہ نہیں رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ٹریننگ دی۔ ایک تو یہ ٹریننگ ہے کہ روزہ جب مقبول ہوگا جب آپ کی دوسری چیزیں بھی شامل ہوں گی، عبادت کی دوسرے فرائض بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، آپ کو تراویح بھی پڑھنی ہے، نفل عبادت کرنی ہے اور اپنی عادات کو بہتر کرنا ہے، آپ کو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے۔ اب جیسے آئے دن ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پہلے سڑکوں پہ، محلوں میں، گلیوں میں زیادہ لوگ لڑتے نظر آتے تھے، اب وہ لڑائیاں تھوڑی سمٹ گئی ہیں، لوگ مہذب ہو گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ تماشا بنے گا، گلیوں میں نہیں لڑیں گے۔
تو اب لوگ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ پہ نہ جانے کہاں کہاں لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کو لڑنا ہی کہتے ہیں، جھگڑنا ہی کہتے ہیں کہ میری بات ٹھیک ہے، تمہاری بات غلط ہے. ہم اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی ارادے، اپنی تیاریاں، اپنے ذہن میں جو کچھ ہمارے ہوتا ہے ہم اس کو پھیلا کے ان چیزوں پہ پہنچا دیتے ہیں، مطلب عام لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ دوسرا شاید اس سے مختلف سوچے گا. تو اسی طرح پھر ہم سب بحث و تکرار میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس سے 2 قدم لوگ بڑھتے ہیں، ویڈیو بنانی شروع کر دیتے ہیں. ان ویڈیو میں ایسے ایسے تماشے ہوتے ہیں، چاہے وہ حقیقت نہ ہو. کسی بھی بڑے آدمی کی ایک بات پکڑ لی، اس کو پھیلا کے اس طرح کیا. اب ویڈیو سے آگے بڑھ گئی، فوٹو شاٹ ہونے لگی، فوٹو شاپ ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو کو الٹ پلٹ کر کے کس کی تصویر، کسی شکل، کس کا جسم، کس کی آواز بنا کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تماشا بناتے ہیں. اور یہ سب جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ سب بے حد گناہ ہے. کوئی بھی ہو، آپ کی نظر میں کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، آپ کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے. ہم جن کو غلط سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں غلطیاں ہوں، ان کی برائیاں ہوں، جو برائیاں بہت عام ہو گئیں، یا ان کے ایسے گناہ ہوں جو لوگوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، یا انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. تو ہمیں اگر 100% پتہ بھی ہے تو بھی ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اگر ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، جو ہم کرتے رہتے ہیں، تو اس شخص کو نہ نقصان پہنچے گا بلکہ اس کو فائدہ ہوگا. جب ہم بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص چور ہے، فلاں ڈاکو، فلاں شخص کا کریکٹر خراب ہے، فلاں شخص کی اخلاق خراب ہے، ان کی زبان خراب ہے، تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم دوسرے کے حق میں تو اچھا کر رہے ہوتے ہیں اس کی برائی کر کر کے، لیکن ہم سوسائٹی کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں اور خود ہم اپنا خراب کر رہے ہوتے ہیں معاملہ. ہماری یہ باتیں سب دھری رہ جاتی ہیں. جب آخرت کے دن حساب کتاب ہوگا، ہم تو خوش جائیں گے نا کہ ہم نے بڑی عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، ہم نے بڑے صدقے خیرات کیے، ہم نے بڑی زکوٰۃ عطا کی، ہم نے غریبوں کی مدد کی، لیکن ہماری زبان پہ قابو نہیں تھا. ہم نے کبھی کس کو تکلیف پہنچائی، کبھی کس کو تکلیف پہنچائی، اپنی زبان سے نہ جانے کیا کہہ دیا، کس کو دل دکھا دیا. تو یہ مہینہ اسی ٹریننگ کا ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو اب ان چیزوں سے دور رکھیں. نہیں، روزہ صرف ہم کھانے پینے سے دور نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان تمام برائیوں سے دور ہوں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم بہتان نہیں لگائیں گے، ہم الزامات کی بوچھاڑ نہیں کریں گے، اور ہم تکبر اور غرور نہیں کریں گے. ان تمام چیزوں سے ہمیں دور ہونا ہے 100%، بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں روزے میں کھانے پینے سے دور ہونا ہے. تو جتنا ہم کھانے پینے کی پابندی، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا. اگر ہم چپکے سے جا کے پانی پی لیں، چھپ کے، جہاں کوئی بھی نہیں ہو، تو ہمیں کوئی دیکھے گا کیا؟ لیکن ہمیں دل میں ہوتا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے ہمیں پابندی لگائی ہے، ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو بالکل اسی طرح سے جو ہماری اخلاقی گراوٹ ہے ہمارے اندر، کہ ہم لوگوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، الزام لگا رہے ہوتے ہیں، کسی کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ایسے ہی گناہ ہیں. اور رمضان میں ان کے لیے ٹریننگ ہے ایک طرح کی کہ ہم ان سب چیزوں سے دور رہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم 30 دن مسلسل ان چیزوں سے دور رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے پاک کرے گا. اور اس کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنی ہے. ہم اس کی تیاری شعبان کی 15 تاریخ سے شروع کر دیں تو اس طرح 15 دن ہمیں یہ ملیں گے اور 30 دن ادھر ملیں گے، اور پھر مزید 4-5 دن تک ہم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو آپ 5 دن رکھ لیں. تو یہ 5 دن جس میں لوگ شوال کے روزے بھی رکھتے ہیں، تو یہ سارے دن ملا کے گنے تو ٹوٹل 50 تک پہنچتے ہیں. تو یہ ہماری اچھی خاصی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. اور ٹریننگ میں ہمارے دین میں تو 40 کا ہنسہ بہت کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ 40 دن تک عبادت قبول ہو جاتی ہے اگر پابند ہو جاتا ہے آدمی، اگر روزہ رکھ رہا ہے یا نمازیں پڑھ رہا ہے، جماعت سے نماز ادا کر رہا ہے، تو 40 دن کے اندر 40 دن تک کنٹینیو کرنے سے انسان کی عادتیں بدل جاتی ہیں، فطرت تبدیلی آتی ہے اور انسان چیزوں کا پابند ہونے لگتا ہے، بھول چک نہیں ہوتی ہے، غلطیاں نہیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہمیں یہ چانس ملا. تو بے شمار لوگ ہیں نیک طبیعت، نیک فطرت والے، جو پہلے سے شروع جاتے ہیں. ڈر و خوف ہوتا ہے، 15 شعبان سے خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بس اب رمضان ہو رہا ہے، ہم برائی سے توبہ کریں. تو پیارے بہن بھائیوں، ہم اس بات کا عہد کریں کہ اب ہمیں برائیوں سے دور رہنا ہے، خرابیوں سے بچنا ہے، ہر عیب سے بچنا ہے. کچھ نہیں پتہ کس وقت موت آ جائے.
اور یہ مہینہ تو اتنا مقدس ہے، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ آپ سحری کے وقت دعائیں کریں، اب جس کی جو تمنا ہے، جس کی جو حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگے. تہجد کے وقت پوری رات ہے، آپ اس میں دعا مانگے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں. تراویح پڑھتے وقت اس میں دعا کریں، روزہ کھولتے وقت دعا کریں، سحری کرتے وقت دعا کریں. یہ تمام قبولیت کے وقت ہیں، اور جب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو سارا دن آپ کی دعا قبول ہوگی. لیکن اس کے لیے یہی شرط ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہوں، ہم نے کوئی حرام چیز نہ کھائی ہو، حرام غذا نہ کھائی ہو، کوئی حرام مال نہ لیا ہو، ہم نے کسی کا دل نہ دکھایا ہو، ہم نے کسی کے اوپر کیچڑ نہ چھالی ہو، کسی کو ذلیل نہ کیا ہو. یہ تو مہینہ ایسا ہے کہ بس یہ سمجھ لیں کہ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، حقیقت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مغفرت کا رکھا ہے، مومنوں کا اللہ تعالیٰ ٹھکانہ جنت میں بنانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ کیا ہے ہمارے لیے کہ اس مہینے کو ہم پکڑ لیں. ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے. کچھ نہیں پتہ رمضان میں ہی یا رمضان کے بعد کس لمحے کس دن ہماری موت آ جائے، ہمارا آخری وقت ہو. تو ہم اپنے تمام معاملات ٹھیک کر کے اور دوبارہ چاق و چوبند ہو کے زندگی گزاریں اور برائیوں سے بچیں، اور پوری کوشش کریں کہ ہم پھر کسی برائیوں میں ملوث نہ ہوں گے، اور اپنے بچوں کو بھی نیکی کا راستہ دکھائیں. بہت چھوٹے معصوم بچے نہیں، جیسے لوگ فیشن کے طور پہ روزہ رکھوا دیتے ہیں 5 سال 6 سال، ایسے نہیں. جب بچے 7 سال 8 سال کا ہو جائے اس کو کہیں پیار سے، اگر دن لمبے ہیں آج کل تو روزہ رکھنے میں پورا دن بچے کے لیے مشقت ہے، تو اس کو آدھے دن تک کہیں کہ بچوں چلو تمہارا یہ چھوٹا سا روزہ ہے، آپ اس وقت تک رکھو. پھر بچوں کو خوش شوق ہوگا، اور بچے خوش شوقین ہوتے ہیں، بچے زبردستی روزہ رکھتے ہیں. کبھی کبھی ان بچوں سے رکھوا دیں، جب ان پہ فرض ہو جائے تو وہ رکھیں گے ہی، تو اس طرح ان کی عادت بنے گی. اور 10 سال 8 9 سال کا بچہ تو اس لائق ہو جاتا ہے، جو اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو وہ بھی محبت سے تیار ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے شوق کرتا ہے. اور یہ روزے کا مطلب کھانا پینا نہیں ہے. ہمارا ایک واویلا مچتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا مہنگائی شروع ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء جو آسمان تک پہنچ گئی. ایسا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا آخر ہم رمضان میں کیوں کھاتے ہیں، اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ کھانا تو ضرور ہے، تو آخر اور دنوں میں ہمیں کیوں نہیں اتنی مصیبت ہوتی کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے لوگوں نے سخت دل، لوگوں نے بے حس، لوگوں نے قیمتیں بڑھا دیں. یہ ہر سال رمضان کا وتیرہ ہے. میں نے جتنی زندگی گزاری پاکستان میں، ہر سال رمضان میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی تھی، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو آپ اپنے ہاتھ روک لیں، جو چیز زیادہ مہنگی ہے اس کو خریدنے سے باز رہیں. کچھ چیزیں جو آپ خرید سکتے ہیں پہلے سے وہ خرید لیں، اور کم کھائیں، اس لیے کہ کم کھانے سے آپ کو عبادت کا مزہ آئے گا. پیٹ بھر کے کھانے سے نہ آپ عشاء کی نماز ٹھیک سے پڑھی جائے گی، نہ تراویح پڑھی جائے گی، نہ تہجد میں اٹھا جائے گا. تو یہ بہتر ہے کہ ہلکا پھلکا کھائیں، اتنا کھائیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو. اچھے سے پانی پئیں اور ٹھیک سے روزہ رکھیں. جب اشیاء خریداری کی طلب کم ہو جائے گی نا تو قیمتیں خود بخود نیچے آ جائیں گی. ہم اپنی طلب اتنی کیوں بڑھا دیتے ہیں؟ رمضان ہی رہ گیا ہے، آپ ایک چیز کھا لیں، ایک ایسی چیز جو کہ آپ کو سستی مل جائے، جو نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ملک ماشاءاللہ 22 کروڑ پر مشتمل ہے. اگر اس ملک کے 10 کروڑ بھی امیر لوگ ہیں تو باقی جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ نکالیں. جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے، جب ہم فطرہ نکالیں گے، تب ہماری عبادتیں قبول ہوں گی. عبادتیں تو اٹکی رہ جاتی ہیں جب تک فطرہ نہ پورا کیا. اور جن پہ زکوٰۃ ٹھہرتی ہے، بہتر مہینہ یہی ہے. تو آپ لوگوں کی مدد اس طرح کریں کہ لوگ اپنا کوئی کام شروع کر سکیں، کہ بجائے اس کے کہ آپ بس ایسے ہی روپے پیسے بانٹتے پھریں. 2 4 لوگ مل کے، 8 10 لوگ مل کے کسی کو کاروبار لگا دیں، کسی کے لیے نوکری کا بندوبست کر دیں، کسی کے گھر کی کوئی بات خاص ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کر دیں. اس طرح کچھ لوگ مل کے اکٹھے ہو کر کسی کی مدد کریں گے تو کوئی اگر ایک شخص بھی اپنے پیروں پہ آپ کی وجہ سے کھڑا ہو گیا تو وہ آپ کے لیے آخرت سے نجات بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.